تو مجھے ایک آرٹیکل لکھنا تھا، میں نے بہت سارے اپنے دوستوں سے رائے لی، تو اس میں رائے میں نے ڈاکٹر مولوی سے لی. مولوی کی رائے بالکل مختلف تھی. میں نے کہا کہ یہ جو صورتحال ہے، مذہبی جنونیت ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فیاضی کا کام کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ صحت کی سہولتوں کا کام کرنا چاہیے، ہمیں تعلیم کی سہولتوں کا کام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی میں شاید اس میں کچھ کمی آ گئی ہے، تو ہمیں پازیٹیولی طور پہ جب ہم لوگوں کے کام آئیں گے تعلیم اور صحت میں تو یہ رائے ہمارا تبدیل ہوگی. اور یہ واحد رائے تھی جو ڈاکٹر گولڈی کی تھی، باقی لوگوں کی رائے بھی اسی طرح تھی. اب میں درخواست کروں گا صاحب کتاب ڈاکٹر مولوی صاحب سے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں، کچھ SIUT اور کچھ جو ہمارا صحت کا نظام ہے کہ جو میونسپل کمیٹی ہے اس کو بااختیار کے کیے بغیر اور وہاں سے صحت کے نظام کو نچلی سطح تک پہنچائے بغیر کیا واقعی صحت کا نظام ایک بہتر ہو سکتا ہے. تو اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور لوگوں کا شکریہ ادا کریں. ڈاکٹر مولوی صاحب. سب کا شکریہ. سب نے بولا سر سوامی کا زیادہ شکریہ کیونکہ سر نے تنقید کی اور اس تنقید سے آدمی سیکھے گا بھی. اور محمد علی صاحب کی بات صحیح ہے کہ پہلے میں نے شروعات شاعری سے کی اور پھر جب میں میڈیکل میں رہا SIUT میں تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو بچایا کیسے جائے. بڑے برے حال میں مریض آتے ہیں، رینل فیلئر میں آتے ہیں، دونوں گردوں میں پتھری ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے تو علاج نہیں کروا پاتے. علاج کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں کبھی پوچھتا ہوں آپ کو تکلیف کیا کہتے ہیں، تکلیف کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ دونوں گردوں میں پتھر بھرے ہوئے ہیں، کہ یہاں پر درد تو نہیں ہے نا، پتھر ہے بس، درد نہیں. تو میں پھر کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم درد کا علاج کرتے ہیں، مرض کا نہیں کرتے. پتہ ہوتا ہے دونوں طرف پتھر ہے مگر کیونکہ درد نہیں کر رہے تو ہم علاج نہیں کرتے. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ لکھا جائے اور میں نے لکھنا شروع کیا. اس طرح 4 کتابیں صحت کے مسائل پہ چھاپی. مگر پھر میں نے سوچا کہ لٹریسی ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے، پھر لوگوں کے پاس آج کل وقت بھی نہیں ہے، مٹیریل بہت ہے سوشل میڈیا پہ، تو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کیوں نہ بنائی جائیں اردو میں، سندھی میں، سو دیٹ 1 منٹ سے کم کی ویڈیو بندے کو مشکل بھی نہ ہو سننے میں. کیونکہ میں خود کبھی کبھی کرتا ہوں کہ ویڈیو شروع کی لگتا ہے 10 منٹ کی ہے، 1 منٹ سن کے بند کر دیتا ہوں کہ تم بعد میں سنیں گے. مگر بعد میں اتنی اور ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ وہ وہاں رہ جاتی ہے، پھر ہم دوسری ویڈیو کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو پھر میں نے یہ 1 منٹ سے چھوٹی ویڈیوز بنا کے YouTube پہ رکھنا شروع کی. مگر اس کا فائدہ ہوا، لوگ آتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو سن کے میں آیا ہوں علاج کروانے. ایک پڑھا لکھا ڈیفینس میں رہنے والا مریض میرے پاس ایک دن آیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا لیٹر ٹو ایڈیٹر ڈان میں خط پڑھا گردے کی پتھری کے متعلق، تو آپ نے اس میں لکھا ہے کہ یہ پتھری درد نہ بھی کرے تو خطرناک ہے، گردوں کو خراب کر سکتی ہے. میں علاج بھی کروا سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، مگر میں نے سوچا درد نہیں کر رہا تو پتھر درد نہیں کر علاج کیوں کروں. تو میں آیا ہوں، مجھے مشورہ دیں کیا کروں. تو میں نے کہا بھائی میں نے ان کے ٹیسٹ کروائے، CT اسکین ہر چیز کروائی. میں نے کہا دیکھیں اس کا علاج ہونا چاہیے. اور آج کل تو تھوڑا آسان بھی ہو گیا ہے کہ لیتھوٹرپسی بھی ہے، مگر آپ کے پتھر بڑے ہیں تو PCNL ہوگا، چھوٹا سوراخ کر کے آپ کا علاج پتھر نکالا جا سکتا ہے. تو وہ پھر چلے گئے اور انہوں نے جب دونوں گردوں کا علاج کروایا، کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا، افورڈ کر سکتے تھے، ہمارے پاس رش بہت ہے تو ویٹ انتظار کرنا ایک دفعہ تو کیا انہوں نے، مگر جن کے پاس ہے افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے لائن لگانا، انتظار کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے جو مڈل کلاس جن کے پاس پیسہ ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا ان کو اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ آیا، کہنے لگا میں نے نمبر تو لیا ہے مگر نمبر دور ہے، آپ مجھے دیکھیں بغیر نمبر کے. میں نے کہا ہم بغیر نمبر کے نہیں دیکھتے، آپ کو ویٹ کرنا ہو. تو انہوں نے کہا میں چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں. میں نے کہا یہ جو 5 بجے لوگ آ کے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کیا قصور کیا مجھے بتائیں کہ ہم ان کو چھوڑ کے آپ کو پہلے دیکھیں. کیوں دیکھیں؟ وہ بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں. تو اچھے انسان تھے، وہ رک گئے اور مجھے دکھا کے پھر گئے. تو لکھنے کا مجھے لگا کہ فائدہ ہے، لوگ آتے ہیں مضامین پڑھ کے، YouTube سن کے. تو میں جو لکھتا ہوں پرائمری ہیلتھ پہ لکھتا ہوں. سہیل صاحب نے جو بات کی
हाँ, उसमें जो मसाइल हैं वो ज़ाहिर है वो तो एक बड़ा मौजू है कि क्यों है वो भी पता है हमें। मुआशी मसाइल बहुत हैं, बजट हेल्थ पे बहुत कम है, 1% से कम है जीडीपी की। तो 1% से कम बजट पे क्या होगा? दुनिया तो 10% बजट रखती है, मगर फिर भी SIUT जैसे अदारे भी हैं, इंडस जैसे अदारे भी हैं, गवर्नमेंट में भी काम हो रहा है, ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जिनका सरबराह अगर काम करना चाह रहा है तो काम भी हो रहा है। SIUT डॉक्टर साहब को तो मैं एज ए डॉक्टर ही मेरा कैसे उनसे रब्ता हुआ कि उससे पहले हमारे वलीराम वल्लभ साहब, वलीराम वल्लभ हमारे सिंधी अदब का बहुत बड़ा नाम है और कुछ ही अर्सा हुआ है कि हमारे दरमियान से उठ गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े काम किए, तर्जुमे किए और बड़ा एक आला पाए का अपना का मकाम रखते हैं। पुष्पा शायरा है, पुष्पा उसी दौर से शायरी कर रही है जिस दौर में मैंने भी लिखना शुरू किया। तो ज़ाहिर ये तो डॉक्टर बनने जा रही थी, मैं कुछ भी नहीं बनने जा रही थी। तो पुष्पा बिजी हुई और बीच में फिर उनका लिखना शायद कम हुआ, फिर उन्होंने बाद में लिखा, लेकिन एक ताल्लुक था जो पुष्पा और वलीराम साहब के साथ ज़ाहिर था। डॉक्टर मुरलीधर से कैसे ताल्लुक बना, मुझे उसकी इब्तिदा याद नहीं पड़ती। ताल्लुक यूँ बना कि मेरे पास, मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में हमारी एक, मैं उसे काम वाली नहीं कहूँगी, तो मेरे घर में पैदा हुई, मेरे साथ पली बड़ी, मुझसे कोई 2-3 बरस छोटी होगी और मेरे घर में मौजूद रही। उसे किडनी का प्रॉब्लम था, उसकी एक किडनी थी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, ये वो। तो एक दफ़ा उसकी शायद तबीयत बहुत ख़राब हुई तो मुझे याद आया पुष्पा का शौहर SIUT में है। मैंने फ़ोन किया और कैसे नंबर आया मेरे पास मुझे याद नहीं। यूँ डॉक्टर साहब से मेरी उस साथी, मैं उसे कहूँगी, और उसके आखिरी दमों तक, आखिरी फ़ोन भी जो था किसी डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी और कुछ लम्हों बाद उसने अपनी दम तोड़ दिया। वो डॉक्टर मुरलीधर थे। तो मेरा इससे जो इस तरह से टीबी का खात्मा भी वैसे ही खात्मा करना है जैसे किसी बुरी चीज का खात्मा किया जाए। तो एक बड़ा मजे का उन्होंने इस्तारा भी यूज किया है। होली के दिन इत्तेफाक से टीबी डे भी था, तो और वो मजमून उस चीज की शायरी दे रहा है। मजीद ये कि इख्तिताम में फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का इस्तेमाल करके इंसानी सेहत, शऊर और अदब के ताल्लुक को मजीद तक़वियत भी दी है। इसके अलावा लचीकी की मसाइल, फिस्टूला तशरीफ लेके गए थे और उन्होंने सर्वे किया, स्टैट्स किया। मैं इस चीज का बिल्कुल, मेरे सामने जर्नलिस्ट बैठे कि स्टैटिस्टिक्स कितने अहम हैं वो डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं और इस किताब में आपको शुमारियात का और हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं और सही सही साल के साथ वो रिसर्च आपको इस किताब में मिलेगी। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा जो शायद हमारे साथी ने भी फरमाया कि कहीं कहीं फुकदान है, पॉलिसी लेवल पे कोई बात नहीं हो रही। तो इस किताब में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं SIUT के हवाले से, उसका ऐसा किस तरह से इनकाद हुआ। सक्खर में लीला चगलानी साहिबा के नाम से जो ये मंसूबा SIUT का चला, और एक बड़ी मजेदार स्टैटिस्टिक्स थी कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन की बुनियाद पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, थरपारकर में क्यों नहीं। तो वो मुझे बिल्कुल महसूस हुआ कि एक सहाफी नजर से भी उन्होंने देखते हुए बाकायदा फैक्ट्स फिगर के साथ के थर में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कल भी एक हुआ है सिलसिला, उसका शायद कोई यूनिट खुला है, तो व्हाई नॉट मेडिकल यूनिवर्सिटी।